محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات نے اسے پہلے کی ویڈیو میں سنا کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے جس تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا آخری مقام ہے، تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس تالاب کے پاس پہنچے جس کو ہمارا حضرات نیر شریف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جہاں پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس مقام کا نام کچھوچا شریف ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات سنیں گے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات اور بلائی بیوی کا واقعہ۔ تو آپ حضرات پورا ویڈیو ضرور سنیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا۔ اور میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور خوراک عادات اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر حصول برکت کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند کرامتوں کا ذکر کروں گا۔ جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آئے تو اس کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو سالہ سال سے گھاس لایا کرتا تھا۔ اس نے نہایت ہی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے، آج حاجی خانہ کعبہ کو دیکھے گا، آج حاجی خانہ کعبہ کو پہنچے گا، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ۔ وہ شخص آیا، حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ۔ فوراً اس فرمان کے وہ خانہ کعبہ شریف پہنچ گیا اور مناسک حج ادا کیا اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہا۔ اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دے تو اچھا ہوتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی کو وہاں دیکھا، قدموں پر گر پڑا اور سر اٹھایا تو اپنے گھر اپنے وطن موجود تھا۔ سبحان اللہ، کیا تصرف علی الحقیقت ہے۔ اسی طرح دوسری کرامت آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب ہمراہی تفریح کے لیے چلے۔ ایک باغ میں گزر ہوا، اس میں حسین معشوقوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اس جماعت میں ایک فقیر نہایت حسین محجبین دیکھا گیا۔ حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ ذرا بت خانے کے اندر جا کر دیکھو، جو نگار خانہ چین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراش کر بنائی ہوئی ہے۔ سب لوگ بت خانے میں دیکھنے کے لیے گئے۔ مولانا گلخانی بھی اس جماعت میں تھے۔ جب بت خانے میں گئے، ایک عورت کی تصویر حسین محجبین پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ تو مولانا گلخانی نے اس بت کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چل اٹھ۔ تو مولانا گلخانی کے ساتھیوں نے ان کو بہت سمجھایا، نصیحت کیا، لیکن اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت کو عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا کے سب کنارے کش کر دیا۔ کچھ دنوں تک بغیر آب و دانہ کے اس عورت کے بت کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے۔ جب اس حالت کا عرصہ گزر گیا، حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ حضرت کے ہمراہ چل دیے۔ جب آپ کی نظر مبارک مولانا گلخانی پر پڑی، عجیب حالت بے خودی میں دیکھا کہ کسی آدمی پر ایسی مصیبت صدمہ عشق نہ ہو۔ مولانا گلخانی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس صورت سنگین میں اس پتھر کی مورت میں روح سما جاتی۔ حضرت کے زبان مبارک سے یہ نکلنا تھا کہ اس پتھر کی مورت میں جان آ گئی، وہ زندہ ہو گئی۔
اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے سب نے شور مچایا اور سبحان اللہ بلند کیا اور کہا کہ مردوں کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلایا کرتے تھے۔ حضرت کی یہ کرامت اعجاز عیسوی کی مظہر ہے۔ حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولانا گلخنی کا نکاح اس بت نازنین سے کرا دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں پر ٹھہرا دیا۔ حضرت نظام یمنی جامع ملفوظ لطائف اشرفی فرماتے ہیں کہ اس پتھر کی مورت سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کے ہاتھ کی چھنگلیوں میں سے ایک انگلی پتھر کی ہوتی تھی۔ یہ